السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد شوکت علی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ تمام دوستوں کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے اور ادب سے سلام عرض کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے ہمیں خوشی عطا فرمائے، ہر قسم کی جنات سے، ہر قسم کی بیماریوں سے اور ہر قسم کی تکلیفوں سے محفوظ فرمائے۔ وظیفہ بتلانے سے پہلے بہت آسان سا وظیفہ ہے، یا اللہ یا رحمان کے کمالات کون سے ہیں، کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور کون کون سی خوبیاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس نام میں رکھی ہیں۔ ہر نام مقدس ہے، لیکن کچھ نام کی خصوصیات، کچھ ناموں کے کمالات بہت عجیب ہوتے ہیں، بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان پڑھنے کا جو فائدہ ہے وہ کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یاد رکھیے، جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا کوئی عمل آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا کوئی وظیفہ آپ کو کام نہیں دے گا، کسی وظیفے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے آپ جاتے ہیں، یا کسی کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں، یا آپ کسی کے پاس دم کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اس جانے والے کے پاس یقیناً کامل ہے، یقین کامل ہے کہ یار اس کی دوائی میں مجھے شفا ملے گی، اس کے دم میں مجھے شفا ملے گی، تو یقیناً آپ کو شفا ملے گی، اس لیے کہ آپ کو یقین کامل ہے، آپ کو اس پر بھروسہ ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی عمل ہے اور کوئی بھی وظیفہ ہے، اس کو کرنے سے پہلے اپنا یقین درست کر لیں، اپنا ایمان پختہ کر لیں کہ مجھے اس کے ذریعے یقیناً فائدہ ہوگا، مجھے اس کے ذریعے یقیناً مجھے فائدے حاصل ہوں گے۔ اب ایک واقعہ میں سناتا ہوں، اس واقعہ کے اندر یا اللہ یا رحمان کے جو فائدے ہیں وہ چھپے ہیں، آپ بھی ان سے پردہ اٹھا کے ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس کے حوالے سے امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب روض الریاحین میں نقل فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بیت المقدس میں عبادت کرنے کے بعد، اپنے رب کی عبادت اور بندگی کرنے کے بعد بیٹھا ہوا تھا، تو اچانک میرے پاس دو حسین و جمیل نوجوان آئے، بہت ہی خوبصورت ہیں، حسن و جمال کے پیکر ہیں، ان سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور اس سے پہلے نہ میں نے کسی کو دیکھا تھا۔ اور یاد رکھیے، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوتا ہے، سب سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر ہوتا ہے۔ میرے پاس آئے، سلام عرض کی، بیٹھ گئے، تو میں نے ان سے تعارف کروانا چاہا، آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے، کس مقصد کے لیے آپ آئے۔ ان میں سے ایک نوجوان بولے کہ میں اللہ کا نبی جناب حضرت خضر علیہ السلام ہوں، میں اللہ کا نبی جناب سیدنا حضرت خضر علیہ السلام ہوں۔ اور دوسرے صاحب بولے کہ میں سیدنا حضرت الیاس علیہ السلام ہوں۔ آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو ایک وظیفہ بتانے کے لیے، ایک عمل بتانے کے لیے، اگر آپ وہ عمل کر لیں تو یقیناً اس عمل کرنے کے بعد اپنے رب سے جو چاہیں منوا لیں، جس چیز کو طلب کریں گے آپ کو مل جائے گی، جس چیز کے متعلق سوال کریں گے آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، جس حاجت کے متعلق آپ سوال کریں گے آپ کی وہ پریشانی دور کر دے گی۔ اگر بیماری سے شفا مانگیں گے آپ کو شفا مل جائے گی، گناہوں کی مغفرت اور بخشش مانگیں گے تو میرا رب اس عمل کی برکت سے ان تمام گناہوں کو، تمام بیماریوں کو دور فرما دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد
قبلے کی طرف منہ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے اور یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان اس کا ورد کرتا رہے، کسی سے بات نہ کرے، بڑے ادب سے یہ پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، سورج چھپ جائے، یعنی کہ افطاری کا وقت آ جائے، مغرب کی اذان کا وقت آ جائے، تو فرمایا اب وقت کم ہے، اب یہ آدمی اپنا عمل بند کرے، عمل بند کرنے کے بعد میرے رب کی بارگاہ میں دعا کرے، جو بھی دعا کرے گا میرے رب اسی وقت قبول فرما لے گا۔ تو کتنا آسان سا یہ عمل ہے اور کتنا مجرب ہے کہ سیدنا حضرت خضر علیہ السلام اور سیدنا حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے نبیوں نے ایک اللہ کے نیک بندے کو عطا کیا کہ نماز عصر ادا کریں جمعے والے دن اور نماز مغرب تک اس کا ذکر کرتے رہیں، اس عمل کو جاری رکھیں، اس کے بعد جو بھی چاہیں گے منوا لیں، جس چیز کے متعلق سوال کریں گے آپ کا سوال پورا ہوگا، اگر بیمار ہیں شفا چاہتے ہیں یقیناً شفا ملے گی، اگر آپ پر جنات کا سایہ ہے، آپ پر جادو کا سایہ ہے، آپ اگر وہ بھی چاہیں گے اس عمل کی برکت سے تو میرا رب وہ تمام پریشانیاں دور کر دے گا، میرا رب وہ تمام مشکلیں آسان کر دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عمل بہت پسند آئے گا اور میری حوصلہ افزائی کے لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور اس کو لوگوں تک نیکی سمجھ کے شیئر بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔